میں نے یہ اسکرپٹ تو بہت پہلے کا لکھ رکھا تھا، مگر امریکہ کسی پر پابندیاں لگا نہیں رہا تھا اور یہ ٹاپک ہاٹ بن نہیں رہا تھا، اس لیے میں نے اس اسکرپٹ کو اسکیجول کر دیا تھا، مگر اب یہ ٹاپک دوبارہ خبروں میں آ چکا ہے تھینکس ٹو ٹرمپ جانی۔ تو خبر یہ ہے کہ ٹرمپ جانی نے جاتے جاتے ترکی پر پابندیاں لگا دی ہیں، کیونکہ ترکی نے روس سے S-400 میزائلز خریدے تھے۔ مگر یہاں اہم سوال یہ ہے کہ صرف امریکہ ہی کیوں پابندیاں لگاتا ہے؟ پاکستان، ترکی، ایران، انڈیا یا بنگلہ دیش کسی پر پابندیاں کیوں نہیں لگا پاتے؟ سب سے پہلے تو یہ کنفیوژن دور کر لیں کہ پابندیاں صرف امریکہ ہی نہیں لگا سکتا، پابندیاں کوئی بھی ملک دوسرے ملک پر لگا سکتا ہے۔ افغانستان بھی پاکستان پر پابندیاں لگا سکتا ہے، مگر اصل مسئلہ پابندیاں لگانا نہیں ہے، بلکہ پابندیاں لگا کر اس کے نقصانات کو برداشت کرنا ہے۔ مثلا شام جنگ کے دوران ترکی نے روس کا ایک لڑاکا طیارہ مار گرایا تھا، جس کے بعد پیوٹن نے ترکی پر پابندیاں لگانے کا اعلان کیا تھا، مگر بعد میں پیوٹن کو احساس ہوا کہ ان پابندیوں سے زیادہ نقصان تو روس کا ہی ہوگا، اس لیے پیوٹن نے یو ٹرن لے لیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ صرف امریکہ ہی کیوں پابندیاں لگاتا ہے۔ اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، بہت اکنامکلی اینڈ ملیٹریلی، اس لیے اس کی اکانومی میں اتنی سخت ہے کہ وہ پابندیوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کو برداشت کر سکے، اس لیے امریکہ کو پابندیاں لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ مگر امریکہ بھی ہر ملک پر پابندیاں نہیں لگا پاتا۔ مثلا چائنا کے ساتھ مسلسل خراب تعلقات اور ٹریڈ وار کے باوجود بھی امریکہ نے چائنا پر پابندیاں نہیں لگائیں، کیونکہ امریکہ اگر چائنا پر پابندیاں لگاتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان امریکہ کو ہی ہوگا، کیونکہ امریکہ اگر چائنا پر پابندیاں لگاتا ہے تو چائنا میں کام کرنے والی امریکی کمپنیوں کو چائنا سے اپنا بوریا بستر لپیٹنا پڑے گا، جس سے امریکی اکانومی برداشت نہیں کر سکتی۔ امریکہ جب بھی کسی ملک پر پابندیاں لگاتا ہے تو اس سے امریکہ کو بھی نقصان ہوتا ہے، مگر وہ نقصان اتنا کم ہوتا ہے کہ امریکی اکانومی اسے برداشت کر لیتی ہے۔ دوسرا، امریکی ڈالر ایک طاقتور کرنسی ہے۔ دنیا میں زیادہ تر انٹرنیشنل ٹریڈ اور ٹرانزیکشنز امریکی ڈالرز میں ہوتی ہیں، اور امریکہ اگر کسی ملک پر پابندیاں لگا دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ملک دنیا کے زیادہ تر ممالک کے ساتھ تجارت اور کاروبار نہیں کر پائے گا، جس سے اس کی اکانومی تباہ ہو جائے گی۔ دنیا میں اور بھی مضبوط کرنسیز ہیں، مگر فی الحال ڈالر کے مقابلے کی کوئی کرنسی نہیں ہے۔ امریکہ ڈالر کی اجارہ داری کو لے کر کتنا سینسٹیو ہے، یہ جاننے کے لیے آپ کو بھٹو، شاہ فیصل اور قذافی کی قبروں پر جانا پڑے گا۔ تیسرا، دنیا کے تقریباً بڑے بڑے ممالک امریکہ کے اتحادی ہیں اور امریکہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور یہ ممالک کیوں ہاں میں ہاں ملاتے ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ امریکہ کے یورپ، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور انڈیا کے ساتھ بہن بھائیوں جیسے تعلقات ہیں، اور یہ تمام ممالک معاشی طور پر طاقتور بھی ہیں۔ اس لیے جب امریکہ کسی ملک پر پابندیاں لگاتا ہے تو ان تمام ممالک کے دروازے بھی اس ملک کے لیے بند ہو جاتے ہیں، جس سے وہ ملک آئسولیٹ ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایران اور شمالی کوریا کی حالت آپ کے سامنے ہی ہے۔ اس کے علاوہ IMF، ورلڈ بینک اور یونائٹڈ نیشنز جیسے عالمی اداروں میں بھی امریکہ کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کی لگائی گئی پابندیاں بڑی کارگر ثابت ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے ہماری نیٹو والی ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ کو یاد ہوگا کہ نیٹو بنانے کا سب سے بڑا مقصد سوویت یونین کے اگریشن سے بچنا تھا، اور اب اگر کوئی نیٹو کا ممبر ملک ہی رشیا سے ہتھیار خریدنا شروع کر دے تو پابندیاں تو پھر بنتی ہی ہیں۔ مگر بات صرف اتنی سادہ بھی نہیں ہے۔ امریکہ اور ترکی تعلقات کافی عرصے سے خراب چل رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو 2016 کی فوجی بغاوت ہے، جس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا۔ اس لیے امریکہ نے ابھی تک فتح اللہ گولن کو ترکی کے حوالے نہیں کیا۔ دوسرا، ترکی کردوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جبکہ امریکہ کردوں کو سپورٹ کرتا ہے، اس وجہ سے بھی امریکہ اور ترکی میں اختلافات موجود تھے۔ تیسرا، ترکی امریکہ سے F-35 جنگی طیارے خریدنا چاہتا تھا، مگر امریکہ نے ہر بار ترکی کو ڈچ کروایا، جس کے بعد ترکی نے رشین ڈیفنس سسٹم S-400 خریدنے کا فیصلہ کیا۔ ترکی نے S-400 میزائلز 2017 میں خریدے تھے، مگر امریکہ نے ترکی پر پابندیاں اب لگائی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ ترکی جیسے اہم اتحادی ملک سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے امریکہ نے ترکی پر پابندیاں لگانے میں اتنی دیر کر دی۔ یار آپ لوگ ویڈیو تو دیکھ لیتے ہو مگر سبسکرائب نہیں کرتے۔ برا لگتا ہے بھائی، آپ لوگ بھی جانتے ہو۔
مطلب یار 92% لوگ ویڈیو دیکھنے کے بعد سبسکرائب ہی نہیں کرتے. پلیز بھائی میں بھائی سمجھ کے بول رہا ہوں دوستوں, پلیز آپ ویڈیو دیکھیے, پلیز بھائی دل سے لگتا ہے بھائی, آپ سمجھ ہی سکتے